یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسے سماج میں بھیجا، عرب میں، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ فتوح البلدان کے اندر بلازری جو مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر 15 یا 16 لوگ پڑھے لکھے تھے اور مدینہ کے اندر اس سے بھی کم، پورے عرب کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور کوئی بھی مال، تجارت کا مال لے کر آنا اور تجارت کرنا وہاں پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ لوٹ مار ہوتا تھا، وہاں پہ امن نہیں تھا۔ اشہر الحرام کے جو مہینے ہوتے تھے، جو حرمت کے مہینے ہوتے تھے، اس وقت ہتھیار وغیرہ وہ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، لڑائیاں نہیں لڑتے تھے، ان مہینوں میں آ کے تجارت کرتے تھے باہر سے آ کر۔ ایسے حالات تھے۔ جس ملک کے اندر تجارت ہی نہ ہو، لوگ آ کر خرید و فروخت کرنا، بیچنا پسند نہ کرتے ہوں، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور بالکل بیکورڈ تھے وہ لوگ، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ وہی لوگ اس قدر تیار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم تھے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کو سکھایا، ان کو علم دیا، اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کی امامت کے قابل بن گئے۔ وہ بکریاں چراتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جان، لیکن ان کے اندر قابلیت تھی، ان کے اندر صلاحیتیں تھی، لیکن ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قابلیت کو اٹھانے والا کوئی چاہیے تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی بھی سماج ایسا نہیں ہوتا ہے جن کے اندر صلاحیتیں نہ ہوں، جن کے اندر قابلیت نہ ہو، لیکن ان کی قابلیت کو، ان کی صلاحیتوں کو اٹھانے والا چاہیے، ان کو اوپر لانے والا چاہیے۔ ہر سماج کے اندر آج بھی ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نسلیں ہیں ان کے ہیرے ہیں، لیکن وہ جوہری چاہیے، ان کو چننے والا۔ وہ جوہری نہیں ہے، چننے والا نہیں ہے، ان کی تربیت کرنے والا نہیں، ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، ان کو بتانے والا نہیں ہے، ان کو گائیڈنس کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رہنمائی کی، ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ چند ہی سالوں میں پورے عرب میں اسلام کیا ہو گیا؟ پھیل گیا۔ جو جہالت کے اندر تھے وہ امامت کے قابل بن گئے، جو ان ایجوکیٹڈ تھے وہ کیا بن گئے؟ ایجوکیٹڈ، ایسے ایجوکیٹڈ پوری دنیا کو تعلیم دینے کے قابل بن گئے۔ لیکن تربیت کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے صلح حدیبیہ تک، میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی، صلح حدیبیہ تک جو 6 ہجری کا معاملہ ہے، صلح حدیبیہ 400 اسکوائر کلومیٹر تک اسلام پھیلا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوا، کیلکولیشن کرنے والوں نے بتایا ہے 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام پھیلا۔ صلح حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہوا؟ فاسٹ ہوا، بہت ہی فاسٹ ہوا، اور 20 سال کے اندر پورا عرب بدل گیا۔ ہم لوگ 10 سال 20 سال محنت کرتے ہیں، ایک محلہ نہیں بدل پاتے، ایک گاؤں بدل نہیں پاتے۔ وہ کیا تربیت تھی، وہ کیا محنت تھی، اور وہ کوششیں کیا تھی، وہ جدوجہد کیا تھا۔ اگر ہم غزوہ احد کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو غزوہ احد میں جیت گئے تھے صحابہ کرام، لیکن بعد میں وہ ایک اجتہادی معاملہ ہوتا ہے کہ جنگ رک گئی تو پھر وہاں سے صحابہ ہٹ جاتے ہیں، جو مال غنیمت اٹھا رہے تھے تو
جن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ پہ کھڑا کیا تھا وہاں سے نہیں ہٹنا بول کے، لیکن وہ لوگ اجتہادی طور پر سمجھ گئے ابھی جنگ ختم ہو گیا، وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر حملہ کرتے ہیں. تو پھر اس حملے کے بعد 70 صحابہ کیا ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوتے ہیں اس موقع پر، اور اسی غم میں رہتے ہیں. اور پھر اس جنگ سے واپس جاتے ہیں. جاتے وقت پھر دشمن کیا سمجھتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، یہ لہو لہان ہے اور 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، پھر دوبارہ ہم حملہ کریں گے، ان پر دوبارہ حملہ کریں گے. ابھی وہ مدینہ پہنچے ہی نہیں رہتے ہیں، دوبارہ حملے کی تیاری کی بات کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کو جو خبر پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، وہ تیار ہو گئے. تو پھر وہی صحابہ پھر تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. الرٹ، ہمیشہ الرٹ، ہمیشہ تیار، ہمیشہ محنت، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، صرف اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر. محنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محنت کرنا صحابہ کرام کو سکھایا. جب حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک کیا کریں، دین پہنچائیں. تو عرب کے احاطے میں 18 سے 20 ہزار صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. 1,40,000 پر 2,000 صحابہ تھے، باقی تمام صحابہ کی خبریں دنیا کی مختلف مقامات پر ملتی ہیں. محنتی تھے، بہت دور دور تک جا کر اس علم کو پہنچایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیا تھا. وہ اس قابل بن گئے تھے. اب وہی طائف کے 3 صحابہ بھارت کو آئے. اس میں کون ہے؟ حضرت مغیرہ بن عثمان الثقفی، اور اس کے عثمان بن حکم الثقفی، مغیرہ بن حکم الثقفی، اور ایک صحابی. 3 بھائی تھے. سب سے پہلے بھارت کو آئے، تھانہ کو آئے، اور اس کے علاوہ بروچ کو آئے. مختلف مقامات پر وہ لوگ کچھ کو آئے سب سے پہلے صحابہ کرام جو طائف کے صحابہ تھے. اور ہمارے کیرلا کو بھی صحابہ کرام آئے ہیں. مالک بن دینار جو تابعی تھے وہ کیرلا کو آئے. 25 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جو بھارت کو آئے. لیکن ان کی تربیت کرنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یتلو علیہم آیاتی، تربیت والی کتاب کون تھی؟ وہ کون سی تھی؟ قرآن مجید تھی. قرآن مجید سے ہی تربیت ہوا کرتا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھاتے تھے اور حکمت کی باتیں سکھاتے تھے. حکمت سے مراد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. آج بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں اور تربیت کریں. صرف ایسا نہیں کہ ہم بیان کر دیں، بیان سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تقریر کریں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی تربیت بہت ضروری ہے. تو اس قابل ان کو بنائیں کہ وہ جا کر میدان میں کام کرنے کے قابل بنے. وہ ان کو سماج کو سمجھائیں، سوشل کو ہمیں ان کو سمجھائیں. یہ سماج کیا ہے، یہ سوشل کیا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر فتنے کیا ہیں، تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کالج میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اور بازار میں کیسے تمہیں زندگی گزارنا ہے، اور جب بزنس کرتے ہیں تو وہ تمہاری زندگی کیا ہو. یہ ضروری ہے سمجھانا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتا ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. تم اس فتنے سے بچو جو فتنہ پھیلاتے انہی پر نہیں رہے گا بلکہ وہ فتنہ عام ہو جائے گا. اور جان لو اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. فتنے، اخلاقی فتنے، عقائد کے فتنے، شرک، شرک ہے، آج کفر ہے، اخلاقی برائیاں ہیں. آج ہمارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے پوری کی پوری تیاری ہو چکی ہے. آج کہاں ڈرگس نہیں ملتا ہے، گانجا کہاں نہیں ملتا ہے. ہمارے بچے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، ہمارے بچے شہوت پسند بن رہے ہیں، ہمارے بچے برائیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ سب سے بڑی برائی ہے.
بہت سارے باپ ہیں جو باہر گاؤں میں رہتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کے لیے ہم باہر چلے گئے، لیکن ہمارے بچے کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے، ڈرگس کے حوالے ہو گئے، شہوت کے حوالے ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں؟ صحیح تربیت کریں، ان کی طرف توجہ دیں، اور مساجد کو مرکز بنا کر ہم ہمارے بچوں کی تربیت دیں، ورنہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر ماؤں کی، بہنوں کی، وہ ہمارے بچوں کو کیا کریں؟ مسجدوں کو بھیجیں، جو مسجد کے علماء ہیں ان کے ذریعے تربیت دلائیں اپنے بچوں کی، جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے علماء کے ذریعے ان بچوں کی کیا کریں؟ تربیت دیں۔ خصوصاً بیٹی بچوں کو مساجد کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے، مسجد سے بہترین جگہ کوئی اور نہیں، ان کو لائیں، یہاں پر ان کی تربیت کا انتظام کریں، اور ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں دنیا کے اندر کس کس رقم سے فتنے آ رہے ہیں، کن کن جانب سے فتنے آ رہے ہیں۔ بہت ساری بیٹی بچیاں ہمارے پی جی میں جا کے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، جیسا کہ بنگلور میں رہتے ہیں، منگلور میں رہتے ہیں۔ وہاں کے فتنے کیا ہے؟ انوانیتی ایک شیطانی فرقہ ہے، ان کے تربیتی کلاسز میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے بہت سارے بچے جو ان کے تربیتی کلاسز میں جا کے بیٹھتے ہیں، جہاں پر شہوت پرستی کو سکھایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں شیطانی سب سے اچھا ہے، کیونکہ شیطان ہم کو آزاد زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ جتنے مذاہب ہیں یہ ہم کو کنڈیشن لگاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ بہت سارے بچے، مجھے معلوم ہمارے جان پہچان والوں میں سے بھی بہت سارے بچے اس چنگل میں پھنسے، خاص کر جو پی جی میں جا کے رہتے ہیں یا ہاسٹل میں جا کے بچے رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں جا کے بچے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس فتنے کے دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے ان کی کیا کریں؟ تربیت کریں، اور ان کو سماج ریلیجیس کے ساتھ ساتھ، مذہبی امور کے ساتھ ساتھ ان کو سماج کیا ہے وہ بھی سمجھائیں، سوشل کیا ہے وہ بھی سمجھائیں، سماج کے فتنے کیا ہیں وہ سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق قوم کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں مکمل چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔